السلام علیکم ناظرین گرامی۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے مکی زندگی کے احوال کا ہم نے جائزہ لیا۔ آپ کے ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کو کیسے قائم کیا، اسلامی ریاست کو قائم کرنے سے پہلے کن باتوں کو سامنے رکھا گیا، دیگر جو اقوام تھیں، یہ دیگر جو مذاہب تھے، ان کے ساتھ آپ نے جو معاہدات کیے۔ بعد ازاں ہم دیکھیں گے کہ مدنی دور میں نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جنگیں لڑیں ان کے اسباب کیا تھے۔ مدنی دور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 10 سالوں پر محیط ہے، بلا شبہ آپ کے ان 10 سالوں میں بے شمار واقعات رونما ہوئے، مگر ہم مدنی دور میں جو بڑے بڑے واقعات ہیں صرف انہی کو بیان کریں گے، صرف انہی کا احاطہ کر سکیں گے۔ مدنی دور کا آغاز 1 ہجری سے ہو جاتا ہے، یعنی ہجرت کے بعد جو پہلا سال ہے اسی کو ہم 1 ہجری کہتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، یہ بات ہم نے پچھلے حصے میں کر دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سواری تھی وہ اس جگہ پہ رکی جہاں پہ آج مسجد نبوی موجود ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلاۃ والسلام جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 1 مہینہ آپ نے قیام کیا، یا بعض روایات میں 6-7 مہینوں کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ اسی اثناء میں آقا کریم علیہ السلام نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے جہاں پہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی وہیں پہ آپ مسلمانوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جگہ جو بنو نجار کے 2 یتیم لڑکے سہل اور سہیل کی ملکیت تھی، آپ نے ان سے قیمتاً خریدی۔ اس جگہ پہ کچھ قبریں تھیں، کچھ درخت تھے کھجور کے، اور کچھ کھنڈرات تھے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قبریں جو تھیں ان کو اکھاڑنے کا حکم دیا، یہ مشرکین کی قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہ جو کھجور کے درخت تھے ان کو کاٹنے کا حکم دیا اور کھنڈرات کو ہموار کر دیا گیا۔ سب سے پہلا جو آپ نے کام کیا وہ یہاں پہ مسجد النبی یعنی نبی کریم علیہ السلام کی مسجد، اس کی تعمیر شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ یعنی یثرب جس کا پرانا نام تھا، تشریف لانے کے بعد اس شہر کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا، یعنی نبی کا شہر، جو بعد ازاں ایک سہولت کے لیے مدینہ تک صرف محدود ہو گیا، اور ہماری فوری سوچ، ہماری فوری جو مراد یا خیال ہے وہ اس شہر تک پہنچ جاتا ہے جو آقا کریم علیہ السلام نے بعد از ہجرت جہاں پہ آپ نے اپنی سکونت اختیار کی تھی۔ یہ مسجد، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یہاں پہ 1 نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نماز کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو حدیث پاک معروف کی ہوئی ہے کہ یہاں پہ 1 نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں جتنا ہے، وہ حدیث صحت کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ جو حدیث پاک مسجد نبوی کے اندر موجود ہے، لکھی ہوئی ہے، اس حدیث پاک کی روح سے مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھنے کا ثواب وہ 1000 نمازوں جتنا ہے۔ تو یہ 1 ہجری میں نبی کریم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فوری طور پہ شروع کر دی۔ روایات میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 دنوں میں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں بنفس نفیس خود بھی آپ نے اس میں حصہ لیا۔ مسجد نبوی کی جو دیواریں تھیں وہ کچی مٹی اور گارے سے بنائی گئیں۔ اس کے جو ستون تھے وہ جو کھجور کے تنے ہیں وہ گاڑ کے بطور پلر کے ان کو کام میں لایا گیا۔ چھت کے اوپر کھجور کے پتوں کو ڈال دیا گیا، اور جو فرنٹ کی دیوار تھی قبلہ کی طرف، وہاں پہ کھجور کی جو ٹہنیاں تھیں یا کھجور کے جو تنے تھے ان کو آگے گاڑ کے قبلہ سمت پہ وہ دیوار بنا دی گئی۔ یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ ابھی تک مسلمانوں کا قبلہ پرانا ہی چلا آ رہا ہے، یعنی بیت المقدس۔ بعد میں یہ 2 ہجری میں قبلہ تبدیل ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے دور میں یہ جو مسجد تھی اس کے 3 دروازے رکھے گئے۔ اس کا جو فرش تھا وہاں پہ جو کنکر کہہ لیجئے اور مٹی کا مکسچر جو ہوتا ہے وہ نیچے بچھا دیا گیا، اور مسلمان یہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے دور کی مسجد نبوی تھی، جو کہ کچی مٹی سے اور گارے سے تعمیر کی گئی تھی۔ ابتدائی دور میں مسجد نبوی میں کوئی ممبر باقاعدہ طور پہ نہیں تھا۔ نبی رحمت علیہ السلام ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ بعد ازاں جب آپ کے لیے ایک ممبر تیار کیا گیا، جب اس کو رکھا گیا تو یہ جو کھجور کا تنا تھا اس نے چیخیں مار مار کے رونا شروع کر دیا۔
جناب نبی کریم علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لائے، آپ نے اس کو اپنی گود میں لیا، اس کو اس طرح چپ کرایا جس طرح بچوں کو چپ کرایا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس کو چپ نہ کراتا تو قیامت تک کے لیے یہ ایسے ہی چیخیں مارتا رہتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرمایا کرتے تھے کہ اس تنے کے چیخنے کی آواز اس قدر بلند تھی کہ پوری کی پوری مسجد نبوی جو تھی وہ گونجنے لگ گئی تھی اس کی آوازوں سے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اس کو خاموش کرایا، اس کو پیار کیا، اس کو دلاسا دلایا تو یہ خاموش ہو گیا، اور بعد ازاں اس کو جو ممبر تیار ہوا تھا اس کے نیچے دفن کر دیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں مسجد نبوی ایسی ہی رہی۔ بعد میں مسجد نبوی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اس میں تبدیلی کرائی۔ اس کے جو ستون اور پلرز تھے وہاں پہ انہوں نے جو ایک کھجور کے تنوں کو ہٹا کے دوسری جو لکڑی تھی اس کو اس کے نیچے لگا دیا، یعنی صاف ستھری لکڑی کے پلرز بنا دیے، اور چھت کو بارش سے محفوظ کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندوبست کر دیا۔ مزید سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب رائے دی گئی کہ مسجد کی دیواروں کو دائیں بائیں کچھ خوبصورتی سے ان کو منقوش کر دیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ کام کرنے سے نمازیوں کی توجہ اس طرف جائے گی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ جو دیواریں تھیں ان کو منقوش کرا دیا، اور جو چھت تھی وہ ساگوان کی لکڑی سے بنا دی۔ یہ بعد میں مسجد نبوی کی پوری ایک تاریخ ہے کہ کس طرح مسجد نبوی کی تعمیرات ہوتی رہیں اور کس طرح ان کے اندر رد و بدل ہوتا رہا، اور پھر اس کی وسعت اور توسیع جو ہے وہ جاری و ساری رہی، جو کہ آج تک جاری و ساری ہے۔ یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، مگر یہ جو خلفائے راشدین کا وقت تھا وہ دو ادوار میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مسجد نبوی کی کچھ نہ کچھ جو اس کے اندر رد و بدل ہوا۔ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں مسجد نبوی ابتدا تو عبادت گاہ کے طور پہ تھی، تاہم ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مسجد نبوی میں اور بھی بہت سارے جو کام تھے، جو معاملات تھے، وہ سر انجام پاتے تھے۔ مثال کے طور پہ ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں بہت سارے غریب غربا اور فقراء جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، جن کے اپنے گھر نہیں تھے، وہ مسجد نبوی میں رات کو قیام کیا کرتے تھے۔ اہل صفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، ان کا ہاسٹل بھی یہی مسجد نبوی رات کے وقت ہوتی تھی، وہ یہیں پہ رات کو سویا کرتے تھے۔ ہمیں یہ بھی تذکرہ ملتا ہے کہ کچھ خواتین کے خیمے بھی مسجد نبوی میں نبی رحمت علیہ السلام کے دور میں نصب تھے۔ خاص کر وہ حبشی ایک خاتون کا تذکرہ ملتا ہے کہ جس کا خیمہ نبی رحمت علیہ السلام نے مسجد نبوی میں آپ نے نصب کروایا تھا۔ اسی طرح کافر اور مشرک جنگی قیدی جو لائے جاتے تھے ان کو بھی مسجد میں رکھا جاتا تھا، یہیں پہ ان کو محصوری کے یا ان کو قید کے دوران ان کو یہیں پہ محبوس رکھا جاتا تھا۔ بدر کے قیدیوں کی بات ہو یا سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قید کی بات ہو تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ ان کو مسجد نبوی میں قید کیا جاتا تھا۔ سمامہ بن اسال کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کے دور میں جتنے وفود آتے تھے، جتنے باہر سے سفراء یعنی سفیر حضرات آتے تھے، نبی کریم علیہ السلام سے آ کے وہ مسجد نبوی ہی میں ملاقات کیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کوئی بھی وفد روانہ کرنا ہوتا، کسی جنگ پہ بھیجنا ہوتا، کسی اہم مہم پہ صحابہ کرام کی کوئی جماعت بھیجنی ہوتی، آپ مسجد نبوی ہی سے وہ تمام وفود، وہ تمام لشکر، وہ تمام مہمات کے لیے قافلے روانہ کیا کرتے تھے۔ حضور اکرم علیہ السلام کے دور میں جو عدالت تھی وہ بھی مسجد نبوی ہی میں لگا کرتی تھی۔ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسجد کا کردار حضور اکرم علیہ السلام کے دور میں محض عبادت گاہ کے طور پہ نہیں تھا، یہ درس گاہ بھی تھی، یہاں پہ آپ صحابہ کرام کو تعلیم بھی دیا کرتے تھے، یہ ایک طرح سے عدالت بھی تھی، یہ ایک طرح سے ہاسٹل بھی تھا۔ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں مسجد نبوی جیل خانہ بھی تھا۔ مختلف آقا کریم علیہ السلام مسجد میں کام کیا کرتے تھے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر 1 ہجری میں ہوئی، 12 دنوں میں مسجد نبوی مکمل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے جناب نبی کریم علیہ السلام جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رکے ہوئے تھے، تو 12 دنوں کے بعد یعنی 12 دنوں میں مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملیوں کے لیے حجروں کی تعمیر کی جاتی ہے مسجد نبوی کے بالکل ساتھ، انہی چیزوں سے، اسی مٹیریل سے جس مٹیریل سے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام کے لیے 2 حجروں کی تعمیر کی جاتی ہے
اس سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے عقد میں 2 بیویاں موجود تھیں، اور بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ 3 حجروں کی تعمیر ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ابھی آپ کے پاس تھیں جو آپ کے ساتھ رہتی تھیں، ایک حضرت ام کلثوم اور ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما۔ نبی کریم علیہ السلام کے ان حجروں کی تعمیر کے بعد سیدہ سودا جو ابھی تک مکہ مکرمہ سے نہیں آئی تھیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ جن کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، وہ بھی ابھی مکہ مکرمہ میں تھیں، وہ دونوں مدینہ منورہ ان کو بلا لیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام جو محرم رشتہ دار تھے ان کے، وہ ان کو لینے جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی انہی دونوں ازواج کے لیے ایک ایک حجرہ آپ کے لیے جو مخصوص تھا، وہ آپ کی ازواج وہاں پہ مقیم ہو جاتی ہیں۔ تیسرا حجرہ جو بعض سیرت نگاروں نے لکھا ہے، وہ آپ کی 2 بیٹیوں کے لیے تھا جو کہ ابھی تک جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں، ایک حضرت ام کلثوم اور ایک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما۔ تو ناظرین گرامی، نبی رحمت علیہ السلام کے ابتدا میں تو یہی حجرے تھے، مگر جس طرح آپ کے عقد میں، آپ کے نکاح میں کوئی اور ازواج آتی رہیں، آپ کی بیویاں بنتی رہیں، تو اسی وقت اور اسی ضرورت کے پیش نظر نبی کریم علیہ السلام کے حجرے جو ہیں ان کے اندر توسیع یا ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں جو آپ کے حجرے تھے، سائز میں انتہائی مختصر تھے، صحن بہت زیادہ نہیں تھا، یہاں تک ملتا ہے کہ جب بارش ہوتی تھی، چھتیں، پانی جو تھے وہ ٹپکتا تھا اس سے، اور نبی کریم علیہ السلام کے جو دروازے تھے ان کو دروازہ بند کرنے کے لیے کوئی لاک یا کوئی کنڈے نہیں تھے۔ تو ہمارے لیے یہ سمجھنے کی بات ہے کہ وہ ہمارے نبی جو ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہیں ہر اعتبار سے، ہر چیز میں، دنیا داری کے تمام معاملات میں، تو نبی کریم علیہ السلام نے ساری زندگی کس طرح گزر بسر کی، آپ کے گھر کیسے تھے۔ یہاں پہ ایک اور بھی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام کا ذاتی گھر جو آپ نے خریدا ہو، کوئی گھر نہیں تھا جو آپ اس دنیا میں چھوڑ کے گئے ہوں۔ مگر آج ہمارے ہاں بڑے لمبے لمبے گھر ہوتے ہیں، بڑے وسیع اور بڑی اونچی اونچی بلڈنگز بنا لیتے ہیں، خوبصورت مکانات تعمیر کر لیتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہماری ساری زندگی شکوے اور شکایتوں سے گزرتی ہے۔ جبکہ حضور اکرم علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کا ذاتی گھر کوئی نہیں تھا، آپ ریاستی گھر میں رہ رہے تھے۔ تو ناظرین گرامی، نبی کریم علیہ السلام کے یہ جو حجرے تھے، یہ ہمیں ملتا ہے کہ بعد میں جب خلیفہ عبد الملک بن مروان کا وقت ہوا اور نبی کریم علیہ السلام کی تمام ازواج اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، تو انہوں نے یہ حجرے بھی ختم کر کے مسجد نبوی کو توسیع دیتے ہوئے یہ جگہ بھی مسجد نبوی میں شامل کر دی۔ یہ سارے واقعات 1 ہجری کے ہیں۔